باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی زندگی امتحان کی اور آزمائشوں کی زندگی ہے۔ یہاں ہر چیز کے اوپر اکتساب رکھا ہے اور اس اکتساب اور کمانے پہ احتساب رکھا ہے۔ اچھے برے کا امتیاز بتا دیا گیا ہے، حواس خمسہ سے نواز دیا گیا ہے، شعور عطا کر دیا گیا ہے، دوست اور دشمن کی پہچان کروا دی گئی ہے۔ دشمن کے پاس کون سے ہتھیار ہیں، کون سے ٹولز ہیں، یہ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ مگر بد نصیبی کے اس کے باوجود بھی حضرت انسان اپنے دشمن کا شکار بن چکا ہے۔ انسانی بربادی اور تباہی کے شیطانی ہتھ کنڈے، اس کے جال، اس کی چال اور اس کے پھندے، انسان دن بدن پھنستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے۔ مالک الملک نے شیطان کا جو تعارف کروایا تو صرف اس لیے تھا کہ آپ اور میں کہیں اس جال میں نہ پھنس جائیں جو بظاہر شکار ہونے والے جانور کے لیے دانہ ہوتا ہے۔ اسے اپنا رزق نظر آتا ہے لیکن رزق کے پیچھے موت ہوتی ہے۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے کتاب اللہ کی نشاندہی اور اپنی سوسائٹی میں ہمارے اندر شیطانی اوزار و ہتھیار کبائر اور صغائر کی صورت میں جو پھر رہے ہیں اور ہم انہیں اپنے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں اور گلے کے توق بنا چکے ہیں، ان سے جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچ سکیں۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں انسان کو ہم نے خود پیدا کیا اور بڑی کمال صورت دی، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ ریز ہو جائیے، فسجدوا الا ابلیس، سب جھک گئے، ابلیس اکڑ گیا، لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ ریز نہیں ہوا۔ اللہ نے خود پوچھ لیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، بول اٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ کا بنا ہوا، یہ مٹی کا بنا ہوا۔ اس جملے نے رب کی ناراضگی مول لی۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، دفع ہو جا، تجھے یہاں کی بلندیوں سے گرا دیا گیا ہے، تجھے تکبر زیب نہیں دیتا تھا۔ فاخرج انک من الصاغرین، تو نے بڑا بننے کی کوشش کی ہے تو میرے ہاں یہ اصول ہے المعاملۃ بنقیض القصد، انسان جب رب کے مد مقابل کوئی ارادہ کرتا ہے، تقدیر کے سامنے تدبیر کو کھڑا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ پھر الٹ معاملہ کرتے ہیں۔ اس نے بلندی چاہی تھی، اللہ نے پستی دے دی، اس نے بڑائی چاہی تھی، اللہ رب العزت نے پسپائی دے دی، بڑا بننا چاہا تھا، رب نے چھوٹا کر دیا، تو اس نے لائف ٹائم مہلت مانگی، استثناء مانگا،
قال انظرنی الی یوم یبعثون، جب تک قیامت نہیں آتی لوگ مار کے اٹھا نہیں دیے جاتے، اللہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے فری ہینڈ دے دیجئے۔ قال انک من المنظرین، کہا جا، تجھے تیری چاہت کے مطابق چھوٹ دی جا رہی ہے، مہلت مل گئی ہے۔ اب جو اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ گمراہ انسان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی جرم کو اپنے سر نہیں لیتا، اپنی غلطی کو خود نہیں مانتا۔ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ مالک تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو نے اغوا کیا ہے، تو نے مجھے بدراہ اور گمراہ کیا ہے، اب مجھے راستے سے بھٹکایا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری اور تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھ کے وہ رستہ جو صراط مستقیم ہے مجھ تک پہنچاتا ہے، میں انہیں تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں انہیں سامنے سے بھی روکوں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، میں پیچھے سے کھینچوں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، میں کبھی کسی کو دائیں لے کے جاؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کسی کو بائیں طرف بہکاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تیرے بندے ہوں گے، اکثریت میری ہوگی، تیرے شکر گزار اور فرما بردار نہیں ہوں گے۔ جواباً اللہ نے کیا کہا؟ اخرج منها مذءوما مدحورا، جا ذلت اور رسوائی کے ساتھ پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا، یہاں سے نکل۔ لمن تبعک منہم، تو بھی سن وہ بھی سنے، جس نے تیری پیروی کی ہدایت کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے ہوتے ہوئے، رہنمائی کے ہوتے ہوئے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اور تیرے حواری، تیرے لیے ان کے لیے جہنم ہے، میں بھر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر اللہ نے کہا یا آدم اسکن ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ بہکے ہوئے کی بہکی باتوں کو چھوڑیے، آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیے، فکولا حیث شئتما، جتنا دل کرے جہاں سے دل کرے کھائیے، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور میری منع کردہ چیز نو گو زون میں، جہاں سے روک دیا گیا ہے ریڈ زون میں نہیں جانا، فتکون من الظالمین، وگرنہ تم بھی حد اعتدال سے اور اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب دوسری گیم شروع ہوتی ہے، فوسوس لہم الشیطان، شیطان انہیں وسوسے ڈالتا ہے، لیبدی لہما ما وری عنہما، جو ان سے چھپا ہے ظاہر کر دے، من سوآتہما، ان کے ستر، ان کی شرمگاہیں ننگی کر دے۔ حضرات، حسد کا پہلا نشانہ انسان کی عزت، اس کی آبرو، اس کا پردہ رہا ہے، اس کا رتبہ اور مرتبہ رہا ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، یہ جس جگہ سے تم روکے گئے ہو نا، میں جانتا ہوں تمہیں نہیں روکا گیا سوائے ایک بات کے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، کہ تم دونوں ملکوتی کیفیات میں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا جنت کا پرمٹ مستقل تمہارا نہ ہو جائے۔ دو وجہوں سے روکا گیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں وقاسمہما، قسمیں اٹھاتا رہا، حلف اٹھاتا رہا، انی لکما من الناصحین، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے سجدہ نہیں کر سکا، وقتی مسئلہ تھا، جھک نہیں پایا، وقتی مسئلہ تھا، تمہیں گھٹیا کہا، وقتی مسئلہ تھا، لیکن لانگ ٹائم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں حلفن قسمن کہتا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں۔ انی لکما من الناصحین فدلاہما بغرور، اس نے انہیں دلیلیں دی مگر دھوکے کی دلیلیں دی۔ حضرات اس جملے کو رکھیے گا، قرآن ہے، مد نظر رکھیے گا، بڑے سارے لوگ دلیل کے نام پہ دھوکہ دیں گے، رہنما ہوں گے مگر رہزن بھی وہی ہوں گے، آپ کو خیر خواہی کا بڑا خوش نمانے والا دیں گے مگر اندر زہر ہوگا۔ فدلاہما بغرور، دھوکے میں، فراڈ میں، دو نمبری میں، غلط بیانی میں دلالت کر رہا ہے۔ فلما ذاقا الشجرہ،
اللہ کی نافرمانی کے لیے جسٹ ابھی پھل منہ میں رکھ کے چیک کیا تھا، ایک بائٹ لی ہے، چکھا ہے، اللہ نے کیا کیا؟ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرم گاہیں ننگی ہو گئی۔ پہلی بار آدم حوا کے سامنے اور حوا آدم کے سامنے ننگے ہو گئے۔ شیطان دیکھ رہا ہے۔ وَطَفِقَا یکسفانی علیہما، اب عزت بچانے کے لیے الٹرنیٹ، بعض نے لکھا کہ کیلے کے پتے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بہرحال علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے لپیٹنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب آواز آئی، اور آواز دینے والا اللہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی غیب سے ویسے ہی آواز آئی، آواز دینے والا اللہ ہے۔ أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں گیا تھا۔ وَأَقُلُّ لَكُمَا، میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا دشمن ہے۔ ایک بھی حرف یہاں ہیلے کا، بہانے کا، ادھر کا ادھر کا، جیسے ہم کرتے ہیں نا، اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس نے کہا تھا، اس نے قسمیں اٹھائی تھیں، اس نے دھوکہ دیا ہے، فراڈ اس کا ہے، ہم تو بڑے اچھے تھے، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ دونوں وہیں پہ اللہ کہتے ہیں کالا، بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہاتھ جوڑ لیے، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ اور ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، عدل کا متضاد ہے، کسی کو اس کا رتبہ دینا، عہدہ دینا، سٹیٹس دینا، ویلیو دینا، مقام مرتبہ دینا، اور جو جس چیز کے لیے اس کا پلاٹ ہے اسے وہیں پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور اس کے مد مقابل ظلم ہے، کہتے ہیں اللہ ہم ظلم کر بیٹھے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور جو عنایتیں نوازشیں ہیں وہ ہم پہ دوبارہ سے نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے والے ہو گئے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، کہا جاؤ جہاں شیطان کو اتارا ہے تم بھی جاؤ، وہی زمین ہے، اور تمہارے درمیان میں نے ایک کام کیا ہے کہ اب دشمنی ڈال دی گئی ہے۔ رحم کے رشتے، یہ پہلا جوڑا تھا، پہلا جوڑا۔ یاد رہے کہ اللہ نے سورہ روم میں ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تمہارے اندر مودت ہو، محبت ہو، سکون ہو، لیکن اساس یاد رہے کہ ہر مرد کو گرانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی عورت پیدا کر دی گئی ہے۔ سپورٹر ہے، اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ کامیابیوں کے ہاتھ آپ نے دیکھے ہیں، بربادیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے۔ اور نکتہ ہے یہاں، اگر سمجھ میں آئے، بعضکم لبعض عدو، دشمن ہو تم ایک دوسرے کے دشمن، اور یہ دشمنی ہم پوری زندگی نبھاتے رہتے ہیں۔ دوست کون ہوگا؟ جو صرف کتاب و سنت کو اور اللہ کی وحی کو لے گا دلیل۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں کچھ وقت زمین میں رہنا ہے، کچھ فائدے اٹھاؤ گے، اس کے بعد میں نے تمہیں قبروں میں ڈال دینا ہے، اور وہیں تمہیں زندہ رہنا ہے، وہیں تم مرو گے اور پھر اسی مٹی سے نکلو گے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، آدم اور حوا سے جو ہوا سو ہوا، تم سنو۔ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، یہ جو ہم نے لباس اتارا ہے نا، یہ سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے، تمہاری عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور تمہارے حسن و جمال اور وقار کو بھی بڑھاتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی لباس ہے جو نظر نہیں آتا، وہ تقوی کا لباس ہے، اللہ کے احکام اور نواہی کا لباس، اس کو اوڑھ پہن کے رہنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ دونوں لباس رب کی نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو۔ حضرات، ظاہری لباس پہ ہماری بڑی توجہ ہے، شیطان اس سے کٹواتا جا رہا ہے، لیکن خیر کا لباس، تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس، خیر خواہی کا لباس، والدین اپنے بچوں کے لیے سوچے تو بچے الٹے سر کو آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اوے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے اوزاروں، ہتھیاروں میں، پھندوں میں، جالوں میں اور اس کے فتنوں میں، آزمائشوں میں مت آنا، تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اگر تڑپ کے سن سکتے ہو تو سنیے، روز اول سے یہ سبق پڑھایا گیا، تمہیں شیطان فتنوں میں مبتلا نہ کر دے،
कौन सा फितना? कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, शौहर घर छोड़ के चला जाए, बीवी अपने घर की दहलीज से कदम उठा ले, शैतान की तरफ से आजमाइश और फितना। अपनी रिहायशगाह बुरी लगने लगे या उस पर कब्जा हो जाए या बंदे की हरकत और सकनात उसे महल्ले गली से निकलवा दे, फितना, शैतानी चाल। अल्लाह अकबर। तुम्हारे वालिदैन को जन्नत जैसी जगह से निकाल दिया, यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा। अब ये भी सुनिए, ये लिबास कैसे उतरा था? बसा औकात मुझे नहीं पता लगता, हम खड़े होते हैं, इंसान ने धोती बांधी है, चादर बांधी है, कुछ दोस्तों के रूप में दुश्मन होते हैं जो बंदे को उस जगह पे धोती खींच के नंगा कर देते हैं जहां वो नंगा होने का नहीं मुनासिब था। आपने बड़ी जगह देखा होगा, स्टूडेंट्स ने टीचर्स के साथ कुछ ऐसे भोंडे मजाक किए कि चेयर पे या उनकी कमीज पे या उनकी शर्ट पे या इस तरह की कुछ चीजें दोस्त अहबाब करते रहते हैं। ये जो दोस्ती के रूप में कस्में उठा के आया था ना, ऊपर तो अल्लाह ने कहा कि उनका लिबास छीन लिया गया, यहां फाड़ा किसने था, चीरा किसने था, उतारा किसने था? कोई माने या ना माने, कुरान 100% सच्चा रहमान का कलाम कहता है कि ये वही शैतान था जिसने उनसे उनका लिबास खींच के उतार के नंगा किया था। ऐ औलादे आदम, तुम बच के रहना, इसने तुम्हारे मां बाप को भी नंगा किया था। लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि ये एक दूसरे की शर्मगाहें देखें और शर्मिंदा हों। कल था लोग इस पे शर्मिंदा होते थे, आज इस पे फख्र करते हैं, फख्रिया बयानात होते हैं, खिताबात होते हैं, मजलिसों में इजहार होते हैं एक दूसरे के सामने। हत्ता के मैयत को नहलाने वाले और गुस्ल देने वाले भी अपनों में बैठ के उसके अयूब, उसके जो है मख्फी चीजें, उसकी शर्मगाह के हवाले से बातें करते हैं। डर नहीं, फितना है, आजमाइश है, शैतान के औजार और हथियार काम कर गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं दुश्मन कैसा, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलो, वो और उसके लश्कर तुम्हें देखते हैं। उनकी नजर, उनकी निगाह, उनका विजन, उसका स्टाइल और है, सेटअप और है, निजाम सिस्टम और है। मिन हैसु ला तरौनहुम, हमने तुम्हें वो विजन नहीं दिया, वो निगाह नहीं दी, वो नजर नहीं दी, तुम उन्हें नहीं देखते, वो तुमसे छुपे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे साथ साथ इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, हमने शैतानों का याराना उनसे बना दिया है जिनका ईमान नहीं होता या ईमान पुख्ता नहीं होता या अल्लाह पर यकीन नहीं होता। इसको कहते हैं करीन, इसको कहते हैं हमजाद, इसे कहते हैं शैतान, इसे कहते हैं ताल्लुकदारी। हर बंदे के साथ एक करीन मौजूद है। अगर ईमान का पर्दा मजबूत है, दीवार मजबूत है, हाइल मजबूत है और उस दीवार में, फसील में फासिला है बंदे का, इंसान और शैतान के दरमियान तो ईमान है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कुफर और बंदे के दरमियान फासला नमाज का है। फसील अगर है तो नमाज है, अगर ये निकल गई तो बंदा कुफर में कुफर, बंदे में दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे ईमान की। शैतान ने मुझे भाग के गले लगा लिया। यही हो रहा है। अल्लाह कहते हैं ये दोस्त है, ईमान की दीवारें कच्ची हैं। व इदा फअलू फाहिशतन कालू वजदना अलैहि आबाअना, शैतान की दोस्ती की निशानी, जुर्म करेंगे, जुर्म करके शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि कहेंगे हमने तो अपने आबाओ अजदाद को ऐसे देखा है, ये करते देखा है। ओ भाई, अगर आबाओ अजदाद को देखना है तो जनाबे आदम सैयदा हव्वा को देखो, उनसे गलती हुई थी, जुर्म हुआ था। जब रब ने एक्सप्लेनेशन की है, पूछा है, एहतिसाब हुआ है, तो पता है उन्होंने जवाब में क्या लिखा था? रब्बना ज़लमना अनफुसना। भाई तुम भी मान जाते हमसे ज्यादती हुई है, हमसे गलती हुई है, हमसे जुर्म हुआ है, हमसे गुनाह हो गया है, तो अल्लाह माफ कर दे। तुम आगे से अकड़ के कहते हो कि हमारे आबाओ अजदाद की पुराने वतीरे हैं, रसूम और रिवाज है, वो करते आए हैं। अब कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, महबूब इनको कहो तुम्हारा रब तुम्हें फहाशी का हुक्म नहीं देता। तो रब ने कब तुम्हें कहा था कि तुम्हारे आबाओ अजदाद को कहा था कि तुम फहाशी पे उतरो? अतकूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, वो कहते हो जो रब ने तुम्हें नहीं कहा। हजरात बात खैर बहुत लंबी है, अल्लाह ताला ने शैतानी हवालों से जो तज़किरे किए हैं सुनिए। मालिक फरमाते हैं कि इससे बचना है ना,
تو بچنے کے طریقے بتا دیتا ہوں. یا ایھا الناس، یہاں اللہ نے مومنوں کو آواز نہیں دی، انسانوں کو دی ہے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے. یا ایھا الناس، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 ہے. لوگوں سنو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں رہتے ہوئے جانور وہ کھانا جسے ہم نے حلال کیا ہے، ذبیحہ وہ کھانا جو میرے نام پہ ذبح ہوا ہو، جو میرے نام پہ ذبح ہوا. اگر یہ ہے تو بسم اللہ. سورۃ الانعام آیت نمبر 118 میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ جو میرے نام پہ نام لے کر کے میرا ذبح کیا گیا وہ کھانا ہے. اچھا اللہ جی، حلال کھانا ہے، صرف جانور حلال نہیں، ذبح بھی حلال ہوا ہو، مرا ہوا ہے. آپ نے کل یا پرسوں دیکھا شاید فیس بک پہ، ایک بھینس مری ہوئی ہے، حرام ہو گئی ہے. لوگ اس کی ٹانکیں کاٹ کے لے گئے ہیں اور اس کے پاوے بنا کے بیچ دیے ہیں، کھلا دیے ہوں گے. یہ تو صرف ٹانگیں تھی، ہم سارا کھلا دیتے ہیں. نہیں، حلالن. اور دوسری شرط طیبہ، دل مانے تو حلال کھانا ہے، زبردستی نہیں ہے. ایک بندے کا بڑے گوشت کو نہیں دل کرتا، مٹن نہیں کھا پاتا، زبردستی مت کریں. چکن نہیں کھا سکتا، زبردستی مت کریں. جانور حلال ہے، پرندہ ہے، وہ نہیں کھا پاتا، زبردستی مت کریں. سی فوڈ ہے، حلال ہے، زبردستی نہ کریں. دل مانے تو کھانا ہے پاکیزہ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. کھانے پینے میں شیطانی راستے. اب سوال یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی شیطانی راستے ہیں کوئی؟ جی ہیں. میں ایک طبیب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے کہا یار یہ آیت کھانے پینے کے ساتھ جوڑی گئی ہے. تو جواب ملتا ہے جی اللہ نے تو صرف 4 ٹیسٹ بنائے تھے. زبان پہ 18,000 بڈز رکھے ہیں ٹیسٹ چیک کرنے کے، مگر ٹیسٹ صرف 4 بنائے ہیں: میٹھا، نمکین، ترش جسے کھٹا کہتے ہیں، اور کڑوا. یہ 4 ہیں. یہ 12 مثالیں، 13ویں دال 14واں سواد ہم نے خود بنائے ہیں. اور جب اتنی چیزیں جاتی ہیں تو پھر یہ شیطانی کھیل کام کرتا ہے. پھر قبض بھی ہونی ہے، پھر بواسیر بھی ہونی ہے، پھر ایک قبض ہوگی تو 70 امراض نے بھی ڈیرے ڈالنے ہیں. بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے، حلال حرام کا امتیاز نہیں ہے. تو شیطانی راستے ذرا چیک تو کریں کتنے ہیں. وہ ایک چٹکی مٹیریل کیمیکل جو ڈالا جاتا ہے نا پکوڑوں میں تو اسے پھلا کے رکھ دیتا ہے، وہی ہم ڈال کر کے میدا کب سے کھا رہے ہیں. اور نان 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 ماشاءاللہ. اور پھر کہتے ہیں جی ہم پھول گئے، اندر ہماری جو ہے وہ پرت کمزور ہو گئی، یہ ہو گیا. اللہ نے تو کہہ دیا تھا انہ لکم عدو مبین. یہ طریقے بدل بدل کے، وہ پیغمبر کی سادگی، وہ چھان بورا کہاں گیا ہے؟ وہ سادہ پانی، وہ روٹی، وہ کھجور کہاں گئی ہے؟ کتنی انواع و اقسام ہیں. فجر طلوع ہونے سے لے کر اگلی فجر تلک ہم 24 گھنٹے چرتے رہتے ہیں، کھرتے رہتے ہیں، جگالی کرتے رہتے ہیں. میں نے کسی پرندے کو نہیں دیکھا کہ وہ عصر کے بعد چگ رہا ہو، میں نے نہیں دیکھا. عصر سے پہلے پہلے دانہ لیتے ہیں، پھر انہیں واپس جانا ہوتا ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، شکر کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اکثر بریک لگتی تھی حاجی ہوٹل پہ، مانا والا کے قریب. وہاں ایک درخت تھا اور اس درخت پہ اکثر چیڑے بیٹھے ہوتے تھے. یوں کہہ لیں کہ چیڑے لگے ہوتے تھے، اتنے تھے. میں نے کہا تمہارا ہوٹل انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہتے ہم انہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. کبھی بریک لگی نا عصر کے وقت مغرب سے کچھ پہلے تو وہ چہچہا رہے ہوتے تھے. اور اگر بریک لگی رات کو آ کر کے 2:30-3 بجے تو وہ ذکر میں مصروف ہوتے تھے. مگر ہم کھانے پینے نے ہمیں اس قدر مست کر دیا ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈو میں، جال میں پھنس چکے، رحمان سے باغی. اب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بچنا ہے تو بارش سے بچنے کے لیے چھاتا لیتے ہو، چھتری لیتے ہو. فائن سے، جرمانے سے، چلان سے بچنا ہے تو اب ہیلمٹ لینے لگ گئے. بچتے ہو نا کچھ نہ کچھ. اگر میرا یہاں چالان ہوتا تو پتہ نہیں تم آگ سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے، لیکن میں نے تمہیں ڈھیل جو دے دی ہے، مرضیاں کرنے لگ گئے ہو. اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، سیفٹی میں آ جاؤ، سیفٹی کے اصول اپنا لو، شیطانی چالوں پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین، تمہارا واضح دشمن ہے. اور اس کے رب نے وعدے یاد دلائے. سورۃ النساء میں آیت نمبر 119، 120 اور اس سے آگے ذکر کیا اللہ نے
کہا میں گمراہ بھی کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، میں آرڈر دوں گا، میں ان سے عجیب و غریب اللہ کی تخلیق کو چینج کرواؤں گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں انہیں کہوں گا جانوروں کے کان کاٹو، یہ اپنا بھی کاٹنے لگ جائیں گے، زبانیں دو شاخہ، کانوں میں مرکیاں، ماشاءاللہ جگہ جگہ سوراخ، نوز میں سوراخ، سر تو لے کے پیراں تک کیڑی جگہ بچی ہے جتھے انسان نے کٹ نہیں لوایا؟ مگر مچھ بننے والی جیسی جلد، اور معلوم نہیں ٹیٹوز کیا کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یہ واضح گمراہ ہو چکا ہے، خسارے میں ہے جو اس سے دشمنیاں کر رہا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، یہ ان کو وعدے کرتا ہے میں آ کر دوں گا، میں او کر دوں گا، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، جیسے ابو جہل اینڈ پارٹی کو کہا تھا چلو آج رگڑ کے رکھ دو 313 نے، آج طاقت تمہارے پاس، قوت تمہارے پاس، سامنے سے جب دیکھے اللہ کی اس تقوی والی مخلوق کو، فرشتوں کو، حدیث کے لفظ ہیں، ہوا خارج ہو رہی تھی، بھاگ رہا تھا، بیلی نے کیا چلیا کتنے میں، کہنے لگا جو میں ویکھن ڈیا تانوں نہیں دسدا، تسی جانو تہاڈا کم جانو پھسانے والا ہے، اور قیامت کے دن کیا بولے گا؟ ذرا وہ لفظ بھی سن لے، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب جہنمیوں کے لیے جہنم، جنتیوں کے لیے جنت، اور اللہ کے جو وعدے ہیں ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدے کیے پورے کر دیے۔ اب شیطان کے لفظ ہیں، یہ خود بول رہا ہے بھئی اللہ کے وعدے پورے ہو گئے، جنتیوں کو جنت مل گئی، جہنمیوں کو جہنت مل گئی، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو وعدے کیے تھے خلاف ورزی کرتا رہا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، الزام میرے پہ نہ لگاؤ کہ شیطان نے یہ کروایا تھا، شیطان نے کروایا تھا، میں اودے آنکھیں لگی تو میں پھنس گئی، میں اودے آنکھیں لگ گیا تو میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ کہتا ہے نہیں، میرے پاس کون سی طاقت تھی، میں نے کبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے کوئی کام کروایا تھا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں ماڑی جی اکھ ماری، اشارہ کیتا، دل چ گل پائی، تسی بھج پے، رب دیاں اذاناں سن کے بھی ٹس تو مس نہیں ہوئے، میرا بس دل میں معمولی سا اشارہ ہوتا تھا اور تم میرے ہو جاتے تھے۔ میں نے کبھی کسی کی انگلی پکڑی ہو، ہاتھ پکڑا ہو، زبردستی رسا ڈالا ہو، کھینچا ہو، گھسیٹا ہو۔ ایک میلہ لگے سی شہر میں، کسی بھی پنڈ چ جائی دا نا، باقی چھوڑیں اپنے شہر میں لے لیں، جب میچ لگے تھے، عمر مسجد کی کیا خبر آئی تھی؟ پہلی صف جو پہلے پھر بھی 2-3 صفیں ہوتی تھی، اس دن اس میں بھی 20 بندے بھی پورے نہیں تھے، اور دوسری طرف جو لائنیں ٹکٹ کے ساتھ لینے کے لیے تھی وہ پرلے پمپ سے لے کر کے یہاں تلک لگی ہوئی تھی، جس طرف دیکھتے تھے تا حد نظر انسان ہی انسان تھے، مہنگی سے مہنگی ٹکٹ، کھیل تماشا، شیطانی چالیں اور رحمان کی دعوت۔ ایک بھی اعلان ہوا ہے اسٹیڈیم سے سپیکر لگا کے کچھ ایسا کہ حضرات میچ ہو رہا ہے، تشریف لائیے، مزے اٹھائیے؟ قوم پہنچ گئی ہے۔ ادھر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہی پھر بولے گا، میں نے تو تمہیں بس دل میں بات ڈالی تھی، تم بھاگ نکلے۔ اگلے جملے سنیے، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، مجھے لعنتیں مت ڈالو، ولوموا انفسکم، آج لعنتیں ڈالنی ہے تو اپنے پہ ڈالو، ملامتیں کرنی ہے تو خود کو کرو، الزام دینا ہے تو خود پہ دھرو، میرے اوپر تمہارا الزام نہیں بنتا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اج میں تمہیں نہیں بچا سکنا تے تسی مینوں نہیں بچا سکتے، میں تمہیں چیخ کے مت پکاروں، تم مجھے مت پکارو۔ انی کفرت بما اشرکتمون، تم نے جو جو شرک کیا نا میرے کہنے پہ، میں آج اس کا انکاری ہوں، من قبل، پہلے بھی جو تم کر چکے ہو میں انکاری۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، سورہ ابراہیم ہے، اللہ کہتے ہیں ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات شیطان کے تھوڑے اوزار ہتھیار بھی دیکھیں، آپ میں اور مجھ میں بڑے پائے جاتے ہوں گے۔ آتش پرستی، شیطانی ہتھیار، زرتشت آگ پوجتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اپنی خوشی میں، اپنی عبادتوں میں اسے ضروری سمجھنے لگ گئے۔ یہ جو چراغاں تھا نا، یہ زرتشت کا کبھی سلسلہ تھا۔ آپ کہہ دیں گے جی یہ کفریہ فتوے، یہ شرکیہ فتوے، سر جی شیطان محسوس ہی نہیں ہونے دیتا، اٹھ کر کے یہ باتیں ملحدین سے کرواتا ہے۔ اور دوسرا ہتھیار ہے اس کا آوارگی، ہم کسی کے پابند ہیں۔ عربی کی ایک ضرب المثل سنیے، الحرۃ لا تسری باللیلہ، خاندانی آزاد عورت رات کو اکیلے سفر نہیں کرتی، بلا وجہ گھر سے نہیں نکلتی۔ ہو خاندانی عورت اور گھر سے نکلے، ممکن ہی نہیں تھا۔ آج
بیٹیاں بھی آوارہ، بیٹے بھی آوارہ، گھر والیاں بھی آوارہ، پوری کی پوری فیملیز آوارہ، دن کو رات کو جہاں مرضی گھوم پھر رہے ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ سر جی یہ آوارگی، یہ بے باکی، یہ کسی چیز کا ڈر نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، شیطانی ہتھیار۔ اور اگلا جو ہتھیار ہے انا پرستی، ہر بندہ میں مرا ہوا، مینوں نہ چھیڑ، تو اپنی آپ سوچ، میرے بارے چ بہتی ٹینشن نہ لے۔ بیٹی باپ کو کہتی ہے مینوں تسی رہن دو، میرے حال تے۔ بیٹا بھی یہی کہہ رہا، ہر بندہ، خطیب انا پرست، ادیب انا پرست، سیاستدان انا پرست، سب میں، ہر پارٹی میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں، ہر ادا میں، شیطانی ہتھیار۔ خود بھی انا میں مرا، انا خیر من، اور چاہتا ہے کہ اسی میں باقی بھی مرے۔ اس کے بعد اگلا اس کا ہتھیار ہے الزام تراشی۔ الزام تراشی، مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ایک دوسرے پہ الزام، بہتان، یہ آگے بہتان میں بھی آئے گا۔ اور اسی طرح ایک ہتھیار ہے الہاد۔ لحد سنی آپ نے کبھی، دیکھی ہوگی، قبر میں بالکل شک اور سائیڈ پہ لے جا کر کے وہ جو کھودی جاتی ہے نا چھوٹی قبر، اور اس میں سائیڈ پہ لٹایا جاتا ہے میت کو، اسے لحد کہتے ہیں، اس سے الہاد ہے۔ پوری رب کی دنیا چھوڑ کے، نعمتیں چھوڑ کے، اس کی عطائیں چھوڑ کے، اس کی قدرتیں، قوتیں، طاقتیں، نشانیاں، علامات چھوڑ کے، آیات چھوڑ کے اپنی ڈگڈگی بجانا، الہاد یہ کر رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کے بچوں کو شیطان کا یہ ہتھیار اپنے اندر لے جا رہا ہے۔ کون اللہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سب کہانیاں، داستانیں ہیں۔ اسی طرح شیطان کا ایک ہتھیار ہے بزدلی، جہاں ڈٹنا تھا وہاں بزدل۔ 17 سال کی عمر میں کل محمد بن قاسم کمانڈ کرتے ہوئے یہاں آتا ہے۔ بڑی جوانی کی عمر ہے، دلیری کی عمر ہے، بہادری کی عمر ہے۔ ساڈے ماشاءاللہ ہن 17 سال چ بچیاں نوں کچھ پوچھ لئیے نا، کوئی گل کر لئیے، بیچاروں کے رنگ فک ہو جاتے ہیں۔ انہیں زندگی میں جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ تلوار کیا ہے، دشمن کا ہتھیار کیا ہے، اگر وہ میرے پہ حملہ آور ہوتا ہے میں نے چھین کے اسی پہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہم نے تو یہ فن نہیں سیکھا، ہم نے تو یہ نہیں سیکھا۔ حالانکہ حق تو یہ تھا، میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی۔ ہم صرف مذمتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی کے لیے رہ گئے۔ ہمارے ہاتھ میں جو اس کے ہتھیار اور نشے ہیں نا، یہ نشے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے۔ تھوڑی سی بات پہ ہینڈز اپ، جی ہینڈز اپ، میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے۔ ہاتھ اٹھانے کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان ہاتھ اٹھا کے، لیکن پھر بھی مر رہے ہیں۔ ہتھکنڈا کس کا ہے؟ جب ہم میدان میں تھے تو دنیا ڈرتی تھی، جب ہم غیرت مند تھے، رحمان والے تھے، ایک موحد کے سامنے ہزاروں لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ اب ہماری کانپیں ٹانگتی ہیں، معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح شیطانی ہتھیاروں میں ایک بہت بڑا ہتھیار بدعت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نے اسے بڑے حسین غلافوں میں نالی کی گندگی اٹھا کے بڑی خوبصورت پیکنگ کروا کے گفٹ بھیجوں اور اوپر لکھ دوں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت گفٹ ہے، آپ کھولیں گے تو آپ گھن کھائیں گے۔ کسی گندی نالی کی گندی ترین گندگی سے بھی بدعت کائنات کی سب سے بری گندگی، اور شرک سب سے برا زہر ہے۔ میں گلقند کے اندر زہر دیتا ہوں، آپ کو پتا ہو کہ اندر زہر ہے، جناب نوالا لیں گے، میں پان میں ڈال کے دیتا ہوں، پان کھانے والا لے گا۔ میں ملٹھی میں ڈال کے دیتا ہوں، خطیب لے گا، اسے پتا ہو قوم کو زہر پیک کر کے دیا جا رہا ہے، شرک کا، بدعت کی گندگی پیک کر کے دی جا رہی ہے، اور شیطان مزین کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یہ جو شیطان ہے نا، اسے معمولی مت سمجھیے گا، یہ تمہارا صرف دشمن ہی نہیں ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی گند لیتے تھے شیطان کہتا تھا بلے بلے کڈا سونا ہے، کی لے لے آئی، کمال ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ انہی ہتھیاروں کے حوالے سے کتاب و سنت میں بتا چکے ہیں۔ بےہودگی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہماری اولادیں بےہودہ نہیں ہوتی تھی، مومن بےہودہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے محبوب کی کسی بھی گفتگو میں معمولی سی میں حتیٰ کہ لفظ بےہودگی استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اتنا نفیس پیمبر کے گفتگو میں سلیقہ، ادب، احترام،
خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. وہ بولتے تھے تو سننے والے یوں چپ ہوتے تھے، اور اتنے سٹل اور بغیر حرکت کے کہ کہیں اوپر بیٹھا پرندہ نہ اڑ جائے. یوں انہیں ہوتا تھا کہ پرندہ رحمت کا کے بیٹھا ہے، ہم ہلے تو اڑ نہ جائے. اور ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسیں، ان کے اندر ہلا گلا، نعرے. اور پھر لوگ کہیں گے جی یہ صوفی ہیں. سر جی بھاڑ میں جائے ایسی وہ چیزیں جو آپ کا اور میرا سکون چھین لیں، جو ادب چھین لیں، جو بےہودگی اللہ کے گھر میں پیدا کرتے. 2 بندوں کی آوازیں آئی تھی مسجد نبوی میں، امیر المومنین نے وہیں پہ پکڑ لیا تھا. خیر ہے، اونچی بول رہے ہو، کہاں سے ہو؟ طائف سے. کہا ہوتے تم یہاں سے تو میں تمہیں بتاتا کہ کیسے اللہ کے گھر میں اونچا بولتے. ہمیں شعور ہی نہیں. بےہودگی. کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کسی جگہ 5 لوگ آئیں گے، 10 لوگ آئیں گے. یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے نوجوان ہیں. انہیں ذرا حیا نہیں ہوگا کہ کون بیٹھا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی دوسرا سن رہا ہے. اتنی فضولیات، اتنی لغویات. صرف یہ مچھلی والی جگہ پہ چلے جائیں. بڑے بڑے سیانے، سمجھدار، عقل مند، شادی شدہ بچوں والے، جب والدین کی حالت بےہودگی والی ہے، باقی کسی کی کیا ہوگی؟ فخر کرتے ہیں کہ ہم فیصلہ آبادی ہیں. ہمارے فیصلہ آباد کی پہچان صرف گندگی، بےہودگی، آواری، یاوا گوئی اور فضولیات، لغویات، حفوات، جگت گوئی ہے. باپ کو جگت کر کے، بڑے کو جگت کر کے، فلاں کو کر کے، دین کے نام پہ کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. سرکار میرے سے ہو یا کسی اور سے ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے. شیطان کا اوزار ہے، ہتھیار ہے، وار چل چکا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ لے رہے ہیں. اسی طرح بخیلی، جہاں لگانا ہے. مہندیوں پہ دیکھتا ہوں 5000 کا نوٹ چھوٹا لگتا ہے، یار کوئی بڑا نہیں. نچن والی تے سٹنا ہے. مسیتے کتے جھولی پھر جائے یا کوئی اعلان ہو جائے اللہ لئی تو پھر 100 کا نوٹ بھی بڑا لگتا ہے، بہت بڑا لگتا ہے. دین کے لیے وقت دینا ہو تو بخیل کم نے جی. دنیا کے لیے وقت ویلے ہیں باجی، جتنے مرضی لے جاؤ، ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو یہ وقت کا بخیل، زندگی کا بخیل. پھر اس کے بعد چلیے پاگل پن. میں اس پہ بہت کچھ نہیں کہتا چاہتا. دنیا میں نے بڑے بڑے پاگل دیکھے ہیں، مگر پتنگ بازی والا پاگل پن شاید ایک الگ ہی دورہ ہے. پتہ ہے کسی کی گردن کٹے گی، علم ہے کسی کی جان جائے گی. کبھی میں نے سوچا کہ اس کی جگہ میرے بیٹے کی گردن یا میری کٹے تو کروں گا؟ یہ جس کو دکھ ہوتا ہے نا اسی کا دکھ ہوتا ہے. یہ مرنے والے کے پچھلے جانتے ہیں کہ دکھ کیا ہے. کون جانے؟ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، کچلے ہوئے ہیں، کیمے بنے ہوئے ہیں، لیکن موج مستی یہ لگے ہوئے ہیں. اسی طرح جو بہت بڑا ایک ہتھیار ہے تکبر. کبریائی صرف اللہ کو راس ہے. بندہ تکبر کرے تو رب الٹا کر دیتا ہے. تفریق، بلا وجہ لوگوں میں دوریاں پیدا کرنے کا ڈھنگ. تذلیل، ایک بندہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، مجھے اس کی عزت گوارا ہی نہیں، مینوں متھیوں دکھدا ہے، مینوں نہیں چنگا لگدا. نہ لگے بھائی، تیرے ایسے تذلیل کرنے سے کیا ہوگا. دینداروں کی تذلیل بھی عجیب دیکھی ہے. اس 50 سالہ زندگی میں جو دیکھا ہے نا، اللہ کی قسم جو صاحب عزت تھا، لوگوں نے صرف اسے دلیل دینے پہ ذلیل کیا ہے. میرے محبوب دلیل دیتے تھے نا، دلیل دیتے تھے. لوگ مذمم کہتے تھے، دلیل دیتے تھے. لوگ حقیر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، ابتر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے. سر جی یہ قرآن کی ہمت ہے کہ یہ لفظ بیان کر دیں. اللہ کی قسم دل شک ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے کہ اللہ ایسی ہستی جس نے سچ میں دلیل میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کچھ اور بولا ہی نہیں. یہ لوگ ایسا تکبر، ایسی تفریق، ایسی تذلیل اور ایسی تکفیر اور ایسی تثلیث دیکھا ہے نا. کیا ہے یہ 3 in 1 اسکاؤٹنگ کا سلوٹ. عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے اللہ کہتے ہیں شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. اسی طرح ٹور ٹپا، ٹینشن، ٹال مٹول، کام کرنا ہی نہیں، کل کریں گے، پرسوں آویں، پھر ویکھاں گے، حالے نہیں ہویا. حساب ہونا ہے. تیری ڈیوٹی تھی، تیری کرسی تھی، تیری چیئر تھی، ایک سائن کا میٹر تھا. اگلے بندے کا مستقبل گیا اور آپ نے کہہ دیا کہ کوئی پرواہ نہیں، میں کیا کروں. تیری گھومتی چیئر
اور یہ عہدہ، یہ کرسی، گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، شیطان نے بٹھا رکھے ہیں۔ موج مستی جی سانوں کی احتساب ہوگا، جسے کسی کی رعایا کا معاملہ دے دیا گیا اس کا احتساب ہونا ہے۔ اسی طرح جال سازی، جہالت، جوا، جھوٹ، جاسوسی، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے میری یوں لگتا ہے کہ شیطان نے گھٹی میں ڈال دی۔ ممبر پہ چڑھ کے جال سازی، قرآن پکڑ کے جال سازی، ترجمے کا علم ہے پھر جال سازی۔ عام بندے کے بارے میں کیا کروں کہ اس نے مرچوں میں ملاوٹ کر لی ہے، دودھ میں کر لی ہے، نمک میں کر لی ہے۔ سر جی اسی نہیں رجنا، اسی مٹی بھی ملاوٹ والی دینے ہیں۔ ایک ٹرالی کہہ دو نا مٹی دی فلانی لے کے آنی ہے، آپ یقین کریں وہ رب کی اٹھائی ہوئی مٹی وہ نہیں لا کر کے کوئی دیتا جو ہوتی ہے جان دے، اور جانے کے بعد پیچھے سے آواز کیا لگاتے ہیں، جانے یا علی۔ علی کی ایسی کوئی زندگی نہیں تھی، وہ حیدر کرار ایسے نہیں تھے، ہر بات ان پہ ڈالی گئی لیکن وہ ایسے نہیں تھے۔ اسی طرح چوری، چگلی، چاپلوسی، تینوں ہتھیار ہیں جدے سانو چپ لگی ہے۔ چگلی کھل کے کر رہے ہیں، چاپلوسی، بھئی کسی کی تعریف بڑی اچھی ہے، منہ پہ تعریف کرنی، آپ نے سنا ہوگا منہ میں مٹی ڈالنے کے مدراتف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چاپلوسی والی ہے۔ وہ تعریف ہے کہ جو ریالٹی پہ مبنی نہیں ہے، اگر ریل ہے فیک نہیں اور غلط مقاصد نہیں۔ میرے محبوب نے اپنے ساتھیوں کے منہ پہ تعریف کی ہے، کتنے صاحب ہیں جن کے بعد حسنین کریمین کو گود میں بٹھا کے حضور نے تعریف کی۔ تو کسی انسان کی منہ پہ تعریف اچھے لفظوں میں، مجھے اس سے کوئی مقصد نہیں، مجھے اسے ہلا شیری دینی ہے، اس کو ابھارنا ہے، اس کو داد دینی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کی اصل اس کو دکھانی ہے، تو بسم اللہ کہیں۔ ایک پیو دی ہلا شیری پتر نو منہ تے ہی ہوندی ہے نا، کنڈ پچھو کنے سننا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ونڈنے نہیں تے زندگی چ لوکاں دے دکھ ونڈیا کر، مرن تو بعد تصویراں نے بولنا بھی نہیں تے ہسنا بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہیں پہ ہے، مگر ہم جو حقیقت ہے وہ تعریف پہ نہیں، چاپلوسی ہو رہی ہے۔ اسی طرح حسد، حرام خوری، دوسرے کو حقیر جامنا، اپنے آپ میں عجب پسندی، خود پسندی، اور اگر حالات بگڑ جائیں تو خود کشی بھی شیطان کا ہتھیار ہے، اس سے بچیے گا۔ جڈے مرضی حالات اوکھے ہو جان، لوکی جینا اوکھا کر دین، رب مارے تے بسم اللہ، وہ نہ مارے تے شریکاں دے واسطہ روگ نہیں، میں مرن نہیں لگا۔ اور دو رخی، دھوکہ، درندگی، یہ اوزار بھی شیطان نے خوب استعمال کیے ہیں، شکنجے لگا رکھے ہیں۔ اسی طرح ڈاکہ زنی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رستے ابھی سیف نہیں ہوئے، رستے سیف نہیں ہوئے، گھر نہیں، دروازے پہ آتے ہوئے ماں، بہن، بیٹی، نہ اس کا پردہ محفوظ ہے، نہ اس کا زیور محفوظ ہے، نہ اس کی جان، نہ مال، نہ عزت، نہ آبرو محفوظ ہے۔ کون ہے یہ ڈاکہ کرنے والا؟ ذخیرہ اندوزی، حدث ولا حرج۔ کسانوں کو روتے دیکھا، بھئی کیا ہے؟ کہتا جی مڈل مین بیچ میں سے سارا کچھ کما جاتا ہے، ہم سے لے جاتا ہے، ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ ذخیرے ہوتے ہیں، روکتے ہیں، ریٹ بڑھتے ہیں، پھر مناپلی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے ریٹ لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح حق حلال کی تنخواہ ہوتے ہوئے بھی رشوت، دین ہوتے ہوئے رہبانیت، سنت ہوتے ہوئے رسوم و رواج، نکاح کے ہوتے ہوئے زنا، اور ٹریڈ اور بزنس اور حلال کے ہوتے ہوئے سود خوری، پانی مشروبات کے ہوتے ہوئے شراب نوشی، توحید کے ہوتے ہوئے شرک، اور خیر کے ہوتے ہوئے شر انگیزی، اور نرمی دین کا مزاج ہے اس کے ہوتے ہوئے شدت پسندی، اور شکر کی بجائے شکوہ گوئی آپ اور میں محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کا درد اتنا ہے، درد اتنا ہے، آپ کا جتنا تعلق ہے نا زیادہ، اتنا آپ اس کو محسوس کر سکیں گے۔ میری جیب میں ابھی بھی چٹ ہے، میں پتہ نہیں اتنے کتنے رکے ہیں جن کو صرف اس لیے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ذرا شوہر کا مقام تو سارے مولوی بیان کرتے ہیں، بیوی کا بھی مقام بتا دیں اور ظالم شوہر کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں۔ کہانی اپنی اپنی ہے، مسائل اپنے اپنے ہیں۔ جہاں جو دبا دیا گیا، مظلوم ہو گیا، پھر پوری قوم اس پہ چڑھ دوڑی، پوری قوم۔ آزمائش، یہ مسائل ہمیں لوگ پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں درد کتنا ہے، شیطانی چال کتنی کامیاب ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ آ رہی ہے نا نیو ایئر نائٹ، دھڑا دھڑ شرابیں بنائی جا رہی ہیں، آ رہی ہے نا فروری 14، منڈیوں کے پھول
पत्तों की और कुर्बो जवार में जितनी भी फूल मंडियां हैं ना, उनसे पूछते हैं जी क्या है जी, हम जी काम कर रहे हैं धड़ाधड़, क्या करना है जी, सीजन आ रहा है, कौन सा सीजन है जी, फूलों का सीजन, कब लगेगा जी, भाजी असी इथों टोर देना, बुकिंग यकम तो हो गई है, 14 तक लोगों ने, उस तो बाद अगे तो जी चल रहा है भाई, शराब नोशी है, हर चीज है, सोबत गरी है, एक दूसरे को जरर रसानी है, जिया उम्र का भी हो रहा है, जान का भी हो रहा है, माल का भी हो रहा है, दीन का भी हो रहा है, जलाल गुमराही भी है, तुग़यानी भी है, और तौक गले में डाल रखें, जुल्म मेरी रवश है, और हर बंदा जालिम है जितना मौका मिलता है, हर बंदा जालिम है। सर जी कभी अपनी गिरेबान में मैं भी झांकू, आप भी झांके, ये मेरी वो खामियां हैं जो मेरे अंदर पाई जा रही हैं, मैनू किते मौका मिले सही मैं दबा दूंगा, मैं वहां पे जालिम के रूप में मास्क पहन के खैर खाई के रूप में जालिम बनूंगा, कहीं उद्वान है, कहीं अदावत है, कहीं अनाद है, कहीं फोश गोई, फजूल खर्ची, इन दोनों पे साथ में उधर बखीली की तरफ ले जाए। फोश गो, कितने संजीदा मिजाज लोग हैं जो सिर्फ संजीदगी में रहते हों। अभी यकीन करें दुनिया और दीन दोनों की मजलिसों को देखते हैं, मौका मिलता है, दिन दुनियादारों के साथ, रात दीनदारों के साथ गुजरती है, लेकिन हाल पतला ही है। इसी तरह कत्लो गारत की नापरवरी, कुफर, कंजूसी, काम चोरी हमारे अंदर इंतहा की है। हमारे बच्चों ने जब से बैरूनी खुराक के खानी शुरू कर दी हैं, इनसे दही लाना भी मुश्किल हो गया है, बाजार तक जाना मुश्किल हो गया। बच्चों और बच्चियों को माशाल्लाह उनकी स्किन जलती है, अपना काम हो, दोस्त दरवाजे पे आके जस्ट एक सीटी मार दे, कोई निशानी वाली, कोई हल्की फुल्की, भाग दौड़ेंगे, दादा बाबा प्यो चाचे बाबे मां ताए सारा कुछ पिट दे रहन, मेरे च हिम्मत नहीं होगी किसी और नू कह दो, फिर गाली गलोच शैतान का हथकंडा है। सर जी हमारा तो मोहब्बत भरा जुमला ही वो है, मिंबर पे खड़ा हूं, फील कर रहा हूं कि बुरा है, वगरना आपको पता है पंजाब की इज्तिमाई गाली क्या है, ये अपनी बहन को माफ नहीं करते, अपनी कुड़ी को माफ नहीं करते, अपनी मां को माफ नहीं करते, और ये तीनों रिश्ते मुकद्दस थे, मुकद्दस थे। अब खैर मैं और आप सुन रहे हैं, ये हथियार है शैतान का, लान तान, लच्चरपन, मुनाफकत, मिलावट, मलंगगिरी, मस्त मलंग, नौना भी नहीं, तहारत भी नहीं, नफासत भी नहीं, नमाज रोजा हज भी नहीं, दीन भी नहीं, नाम अली पाक का है, ऊपर से निफाक है, नशा है, नहूसत है, ना फरमानियां, ना इंसाफियां, वादा खिलाफी। यहीं पे बात खत्म करता हूं। वाहयाती, हल्ला गल्ला, हड हरामी, हत्ता कमेजियां, यावा गोइयां, ये सारे हथियार मेरे और आपके अंदर शैतान के पड़े हैं, और असी जिन्ना ना तेज करके एडी छुरी नहीं कदी तेज की जिन्हें ये तेज कीते, छुरे हैं मंदिर से, और इन सब की पकड़ है। अल्लाह करे आप और मैं आज के इस जुमे को दिल पे ले जाएं, घर जाके एक लिस्ट बनाएं, और उस लिस्ट में देखें कि मेरे अंदर कितने जराइम हैं, मेरे अंदर गुनाह कितने हैं। मैं अपने दाएं बाएं अपनी लिस्ट रखता होता हूं, मैं अपने बच्चों को भी देता हूं, बेटा अपनी खूबियां गिनते हो तो कम से कम 100-200 अपनी खामियां भी गिनी है। देखने के बाद, गिरेबान में झांकने के बाद, फिर आकर के डरते डरते अल्लाह से कोई बात करता हूं कि रब कोई गल दिल च पा दई, भैड़े माफी मांगने आ, गलत आ, हाथ जुड़े ने, तू माफ कर देगा, तेरा जाएगा कुछ नहीं, हमारा सब कुछ हो जाएगा। अगर तूने पकड़ लिया तेरा तो कोई नुकसान नहीं, फायदा भी नहीं, अल्लाह हमारा रहना कुछ नहीं। अल्लाह अपनी जात के लिए किबरियाई के वास्ते हमें मुआफ फरमा दे, और इन जराइम की दुनिया से हमें अपनी पैरवी और इत्तिबा की दुनिया में ले आ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा